الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اما بعد، انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بھیجا ناخواندہ لوگوں میں ایک رسول جو انہی کی زبان، انہی کی قوم، انہی کی رنگ و نسل سے تھا، اور اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یتلو علیہم آیاتی، وہ اس اللہ کے احکام جس اللہ نے اس رسول کو بھیجا ہے پڑھ پڑھ کر اپنی قوم کو سنائے، اور احکام سنانے کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ ان کو پاک صاف کرے، اور پاک صاف صرف نہ کرے بلکہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ان کو کتاب اور دانائی کی باتیں بھی بتلائے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے واضح گمراہیوں میں مبتلا تھے، جھوٹ بولتے تھے، غلط بیانیاں کرتے تھے، تماشا کرتے تھے، اللہ کے دین کو اپنی مرضی سے اپنی منشا کے مطابق تبدیل کر دیا کرتے تھے. اللہ نے اسے ضلال مبین کہا کہ یہ واضح گمراہی ہے کہ اپنی پسند سے اپنی مرضی سے جو منہ میں آیا کہہ دینا، یہ ضلالت ہے. اللہ نے اسے روکنے کے لیے اپنے رسول کو بھیجا کہ وہ کہو جو ہم نے بتایا، ایسے کرو جیسے ہم نے سکھایا، اپنی مرضی اور منمانی نہ کرو، کیونکہ اپنی مرضی اور منمانی انسان کو ہلاکت کے گڑھے میں پہنچا دیتی ہے. سورۃ الشورى آیت نمبر 52 اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کا کام یقیناً یہ ہے
کہ آپ لوگوں کو سیدھے راستہ دکھائیے، سیدھا راستہ بتائیے تاکہ وہ سیدھے راستے پہ چلے اور کامیاب و کامران ہو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے نبی آپ کے لیے آرڈر یہ ہے کہ آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے اسے آگے ڈائیورٹ کیجئے، اسے آگے پہنچائیے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ہماری ڈیوٹی نہیں کی، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا کہ آپ ایسے ہو گئے جیسے کہ آپ نے ہماری رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالی لوگوں کی تکالیف سے آپ کو بچائے گا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ کبھی ایسے لوگوں کو ہدایت سے نہیں نوازتا جو اللہ کا بھی انکار کرے، اس کی صفات کا بھی انکار کرے، اس کے احکام کا بھی انکار کرے، جو واضح کفر میں مبتلا ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہدایت سے نہیں نوازے گا۔ لہذا اس سے پہلے کہ یہ سارے کافر ہو جائیں اور سارے ہدایت سے محروم ہو جائیں، آپ ان کو سمجھائیے، آپ ان کو بتلائیے، ان کو صراط مستقیم پہ لائیے، اپنی ڈیوٹی ادا کیجیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجہ بلند ہو جائے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتی ہیں، صحیح بخاری کتاب التفسیر کی روایت ہے، فرمایا من حدث ان محمدا کتم شیئا مما انزل علیہ فقد کذب واللہ یقول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ ام المومنین فرماتی ہیں جو یہ کہے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین پہنچانے میں کسی چیز کی کمی پیشی کر دی ہے یا کسی چیز کو چھپا دیا ہے، اس نے واضح جھوٹ بولا، کیونکہ اللہ کو تو خود کا آرڈر ہے، اے رسول جو کچھ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ سب پہنچا دو۔ رسول نے وہ سب پہنچا دیا۔ تو اب اگر کوئی بات یہ کہے، کوئی آدمی دعویٰ یہ کہے کہ رسول نے نہیں پہنچایا ہے، تو اس نے جھوٹ بات کہی ہے اور وہ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ اپنی طرف سے خود ساختہ باتیں کر رہا ہے، اس کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ اسے چاہیے کہ وہ ان تمام باتوں سے خود کو بچائے اور کما حقہ، جیسے شریعہ نے پابندی لگائی ہے اسی پابندی کا ملحوظ رکھتے ہوئے اور لحاظ کرتے ہوئے اپنے آپ کو کامل شریعت کے مطابق ڈھالے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ امت محمدی کو مبعوث کیا گیا، نبی محمد کو مبعوث کیا گیا امت میں تاکہ لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلائیں، مگر ہم بہت دفعہ ایسے الفاظ اور کنایات کا استعمال کرتے ہیں اور بہت سی دفعہ ان باتوں کا استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لعنت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ انسان بات بات میں دوسرے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، 5 انگلیاں دوسرے کی طرف اچھال کر اور بلند کر کے کہتا ہے تم پہ لعنت ہو، لعنت ہو تمہاری شکل پہ، لعنت ہو فلاں پہ فلاں پہ۔ یہ سب باتیں کہنا غلط ہے۔ لعنت کس پہ ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ شریعت نے اس کا ذکر کیا، اس کو سمجھیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو زبان سے لعنت لعنت کا لفظ نکلنا ہے یہ کس قدر خراب چیز ہے اور کس قدر غیر مناسب چیز ہے کہ اس سے امت کو رکنے کا حکم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ النساء آیت نمبر 118 ارشاد فرماتا ہے، لعنہ اللہ وقال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اللہ نے فرمایا اللہ نے اس پہ لعنت کر دی ہے اور اس نے کہا میں آپ کے بندوں میں ایک مقرر حصہ لے کر کے رہوں گا۔ کس نے کہا تھا؟ شیطان نے کہا تھا۔ اللہ نے شیطان پہ لعنت کی ہے۔ تو جب ہم کسی پہ لعن طعن کرتے ہیں گویا کہ ہم اسے عباد الرحمن سے شیطان کی صفت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب وہ عباد الرحمن ہے، اللہ کا بندہ ہے، جب اللہ کا بندہ ہے تو شیطان نہیں ہو سکتا۔ شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سرکش ہوا، نام ابلیس اس لیے رکھا گیا کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر اللہ کی شفقتوں اور مہربانیوں سے اس نے انکار کر دیا اور یوں کافر ٹھہرا۔ تو کسی پہ لعن طعن کرنا جائز نہیں۔ اللہ نے لعنت کی کس پر؟ لعنہ اللہ، اللہ نے لعنت کی اس شیطان پر جس نے کہا کہ میں آپ کے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ نکال کر رہوں گا اور انہیں بھٹکا کر اور بہکا کر رہوں گا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستدرک علی الصحیحین میں، معجم صغیر میں امام طبرانی رحمہ اللہ، مجموعہ زوائد میں امام حیثمی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے، من صلی
سخیمتہ علی طریق من طرق الناس المسلمین فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. فرمایا کہ جس نے گندگی کو مسلمانوں کے راستوں میں کسی راستے میں پھینک دیا، جس راستے سے مسلمان جاتے ہیں وہاں پر اس نے گندگی پھیلائی، وہاں اس نے غلاظتیں پھیلائی، اس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لوگوں کی لعنت ہو، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہو گیا ہے. تو گویا کہ لعنت اللہ کی کس پر ہوتی ہے؟ جو غلاظتیں پھیلانے والے ہیں، غلاظتیں کرنے والے ہیں، اللہ کے مسلمان بندوں کے راستوں میں خرابیاں پیدا کرنے والے ہیں، ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنتیں برستی ہیں. صحیح مسلم کتاب الطہارہ کی حدیث ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، اتقوا اللاعنین الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم. فرمایا ان چیزوں سے بچو جو لعنت پر انسان کو ابھارنے والی ہیں. ایک چیز کیا ہے؟ ایک لوگوں کے راستوں میں اپنی گندگی کو کرنا ہے، قضائے حاجتوں کو کرنا ہے، راستے میں بیٹھے بیٹھے لوگ پیشاب پخانہ کر رہے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے. لوگ خیال نہیں کر رہے یہ ایک ایسا کام ہے جس پر اللہ کی لعنت ہے. راستوں کے آداب کے بھی خلاف ہے، اسلامی معاشرے کے بھی خلاف ہے، طہارت کے اصول کے بھی خلاف ہے. اور پھر انسان جو یہ جگہ جگہوں پہ بیٹھ کے اپنی حاجتوں کو کر رہا ہے، اس پر چونکہ یہ راستہ ہے، طریق الناس ہے، طریق المسلمین ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. اور فرمایا دوسری، لوگوں کے سائے کی جگہوں میں اپنی قضائے حاجتوں کو کرنا ہے، کہ جہاں لوگ آ کے ٹھہر جاتے ہوں، آرام کرتے ہوں، وقفہ کرتے ہوں، وہاں پر گئے اور وہاں جا کر غلاظت کر دی، وہاں جا کے قضائے حاجتوں کو کر دیا، پیشاب پخانہ الٹی کو کر دیا. تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت کا شکار ہوتا ہے بندہ. لہذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے تاکہ انسان گناہوں سے بچے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی صحیح روایت ہے، معاذ بن جبل فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، اتقوا الملاعن الثلاثہ، تین کاموں سے بچو جن کی وجہ سے لعنت اترتی ہے. البراز فی الموارد، راستوں میں پیشاب پخانہ کرنا، وقارعۃ الطریق، اور پانی کے گھاٹ میں بول و براز کرنا. جہاں سے لوگ پانی بھرتے ہوں گئے اور وہاں پیشاب کر دیا، گئے وہاں گندگی کر دی، گئے وہاں غلاظت کر دی، گئے وہاں قضائے حاجت کر دی، لوگوں کے پانی پینے کی جگہ کو خراب کیا، وہاں پہ اتنی گندگی ہو گئی کہ لوگ پانی نہ پی سکے، لوگ محروم ہو گئے، لوگوں نے لعن طعن کی. اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے شخص پہ جو اس طرح کرے. اور تیسرا، جو سائے دار جگہ میں بیٹھ کر جہاں لوگ سایہ حاصل کرتے ہوں وہاں غلاظتوں کو کر دے. یہ مراد عام درخت ہیں، عام شجر ہیں، عام سائے کی جگہ ہیں جو راستوں میں ہوں یا باغیچوں میں ہوں یا کسی بھی ایسی جگہ پر ہو جہاں پہ لوگ راستے میں سایہ حاصل کرتے ہوں، وہاں جا کر اس نے غلاظت کری تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے اور اس پر اللہ کی لعنت اتر جاتی ہے اور وہ اللہ کی لعنت کا حقدار ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، بلوغ المرامی من ادلۃ الاحکام کے اندر بھی روایت موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا تغوت الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فان الله يمقت على ذلك. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دو آدمی قضائے حاجت کے ارادے سے جائیں تو ایک کو چاہیے اپنے ساتھی سے پردے میں ہو جائے. یہ نہ ہو کہ دونوں ایک دوسرے کی سوآتہما کو دیکھ رہے ہوں، دونوں ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھ رہے ہوں، دونوں ایک دوسرے کی غلاظتوں گندگی جگہوں کو دیکھ رہے ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور قضائے حاجت کے درمیان آپس میں کسی قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ایسا کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہوتا ہے. باتیں کرنے کا نیا اسلوب کیا ہے؟ آپ کے پاس موبائل ہے، آپ قضائے حاجت کے لیے گئے، اپنے غایۃ المخلیات کے اندر اپنے باتھ روم میں آپ نے موبائل پہ بات شروع کر دی. اس سے منع کیا گیا. جیسے عام لوگوں سے بات کرنا منع ہے ایسے اس سے بات کرنا بھی منع ہے. تو کیا کوئی
ایمرجنسی ہو جائے یا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ قبیحہ ہو جائے اور اس کو اندر والے کو مطلع کرنا ہو تو کیا اس پر بھی اللہ کی ناراضگی ہے؟ اس پر ناراضگی نہیں، یہ ایک مجبوری کا عمل ہے، کبھی کبھی کا عمل ہے. اور لوگوں کا بیت الخلاء میں جا کر مختلف قسم کی باتوں کو گنگنانا، مختلف لوگوں سے باتیں کرنا، موبائل پہ باتیں کرنا، میسجنگ کرنا، سوشل میڈیا کا استعمال کرنا یا علم غلم کسی بھی شے کا استعمال کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہو جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان تمام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، لہذا ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے حکم اتارا، سورہ ہود آیت نمبر 60، وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا اللَّعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ حود. فرمایا اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی ہے اور آخرت کے دن تک، قیامت تک ان کے پیچھے لعنت لگی رہے گی. خبردار، بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا تھا. دوری ہو قوم عاد کے لیے کہ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا تو اللہ کے انکار کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت برس گئی، ان پر اللہ کے احکام سے دوری کرنے کی وجہ سے اللہ کی لعنت برس گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الاضاحی کی روایت ہے، جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے زمین کے نشانات اور حدود کو بدل دیا. اب اس کے کئی معنی ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ آپ کی حد ایک مقررہ مدت تک تھی، ایک مقررہ نوعیت تک تھی، آپ نے اس میں 2 فٹ کا آگے حصہ بڑھایا، پھر 4 فٹ کا مزید بڑھایا، پھر اس کے اندر جنگلہ لگایا، پھر مزید 2 فٹ کا بڑھا لیا، پھر 4 فٹ کا چھجا نکال لیا. آپ کا گھر تھا 15 فٹ پیچھے، اب ہو گیا 15 فٹ آگے. آپ نے کہا اس میں کیا حرج ہے، سارے لوگ نکالنا ہے، جب سب نے نکالا ہے تو میں نے بھی نکالا. یہ منار الارض ہے، زمین کے نشانات ہیں. یہ جو آپ نے قبضہ کیا ہے یہ غلط ہے، شرعی طور پہ باطل ہے. ساری دنیا کنویں میں کود رہی ہے تو کیا ہم بھی کنویں میں کود جائیں؟ جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس سے بچنے کا حکم ہے. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کے طریق ہیں، لوگوں کے راستے ہیں، اس کے اندر نشانات لگے ہیں کہ یہ راستہ فلاں جگہ کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ فلاں جگہ کی طرف جاتا ہے. آپ نے شرارتاً اس کا رخ موڑ دیا. اب جو آدمی اس راستے کو دیکھ کے آ رہا ہے وہ یہاں آنا چاہتا ہے، یہاں کی جگہ وہ وہاں پہنچ گیا. کیوں پہنچ گیا؟ اس کو راستہ جو دکھائی دیا وہ اس راستے پہ آیا اور راستے کے نشانات کو تبدیل کر دیا گیا. یہ بھی ایک غلط بات ہے. تیسری بات کیا ہے کہ اللہ نے ایک حدود اور قید لگا دی ہے، باؤنڈریز مقرر کر دی ہیں. اب آپ ان باؤنڈریز کو پامال کریں اور اس میں اپنی مرضی کی باؤنڈریز شامل کر دیں کہ نہیں یہ یوں نہیں، یہ یوں ہوگا، اس کو ایسے نہیں ایسے کریں گے. اپنے مفادات کے لیے اس 4 دیواری کو، اس 4 کھچی ہوئی لکیروں کو اپنی مرضی سے تبدیل کرنا شروع کر دیں. یہ بھی اس کے اندر داخل ہے. تو فرمایا لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کی لعنت ہو ان تمام حضرات پہ جو زمین کے نشانات کو تبدیل کر دیں اور اللہ کی حدودوں کو تبدیل کر دیں، اللہ کی حدوں کے اندر ترمیمات کر دیں. جس کے اندر منار الارض کے اندر یہ بھی بات داخل ہے کہ زمین اللہ نے پیدا کی، زمین بنائی اللہ نے، منار بنائے اللہ نے، حدود بنائی اللہ نے. آپ اللہ کی حدود کو تبدیل کر دیں کہ ہمیں اس حد کی ضرورت نہیں، اس حد میں ترمیم ہونی چاہیے، اس کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے. یہ جو اپنی مرضی سے حدود اور قیود میں تبدیلیاں پیدا کرنا ہے، اللہ کے نظم اور نظام میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں پیدا کرنا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل خلاف شرع بات ہے. جیسے لوگ نت نئی چیزوں کے اندر پڑھتے ہیں تو ہر ایک نت نئی چیز کو اپنے ڈھنگ اور اپنی مرضی سے سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے، دین کی ضرورت نہیں، اب اس کی اس طرح ضرورت ہے جیسے ہم سوچ رہے ہیں، اور اس کو دین بنا کر پیش کرتے ہیں جبکہ وہ دین نہیں ہے. دین وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کے سوا کوئی دین نہیں. میں جتنا بھی اچھا اور عمدہ سوچ لوں وہ دین نہیں ہے. دین وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ ہے، اس کے سوا کوئی دین نہیں. اسی طرح لوگ ہم جس پرستی کو اچھا سمجھتے ہیں، ہم جس پرستی کو عیب نہیں سمجھتے، عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، آپس میں چوپاؤں کے ساتھ، جس سے جس کا جو غلاظت کا دل چاہتا ہے غلاظت کرتا رہتا ہے.
اللہ کے پیارے نبی علیہمُ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مستدرک علی الصحیحین میں کتاب الحدود کی روایت ہے، فتح الربانی کے اندر جید سند کے ساتھ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من غیر تخوم الارض ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من لعن والدی، لعن اللہ من تولى غیر موالیہ، لعن اللہ من کمہ اعمى السبیل، لعن اللہ من وقع على بہیمہ، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط قالها ثلاثہ۔ اللہ کے نبی نے یہ بات 3 دفعہ فرمائی تھی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی بدترین لعنت ہو اس شخص پر جس نے زمین کے نشانات کو بدل دیا، اللہ کی بدترین لعنت ہو اس آدمی پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، اللہ کے لیے ذبح نہیں کرتا، غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔ فلان اور فلان بزرگ اور نیکوکار لوگوں کے نام پہ جو اپنے جانوروں کو ذبح کر دیتے ہیں، اپنے قیمتی پیسوں کو صرف کر دیتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے، ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کی لعنت اترتی ہے ان لوگوں پر، کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں؟ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص پر جس نے غلامیت کو قبول کرنے کے بعد اپنے مالک کے علاوہ کسی کو اپنا مالک بنایا۔ ایک غلام ہے، وہ خریدا ہوا ہے اپنے مالک کی طرف سے، اب وہ کہتا ہے یہ میرا مالک نہیں ہے، میں اس کی بات نہیں مانوں گا، میں دوسرے کی بات مانوں گا، میرا مالک فلاں ہے، خود ساختہ اپنا مالک بدل لیا۔ اللہ کی اس پہ لعنت۔ اب آپ دیکھیے ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے خریدا ہے تم سے تمہاری جان کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ نے جنت کے عوض تم سے تمہاری ہر چیز خرید لی ہے، لیکن تم اپنے مالک کی قدر ہی نہیں کرتے۔ تم اور ہم اللہ کو مالک ماننے کے بجائے اپنی خواہشات کو اپنا مالک مانتے ہیں، جیسا ہمارا دل چاہتا ہے ہم ویسا کرتے ہیں۔ ہمارا مالک ہم سے ناراض ہے مگر ہمیں پرواہ نہیں، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ہم اس کے مالک ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ ہمارا مالک نہیں ہے، جبکہ وہ مالک ہے، اس نے خریدا ہے، اس نے بنایا بھی، اس نے رچایا بھی، اس نے کھلایا بھی، اس نے بڑھایا بھی، اس نے ساری نعمتوں کے ساتھ تمہیں اپنایا بھی، اس کے باوجود اس نے تم سے تمہاری جان اور مال خریدے، اور تم نے بیچنے کے بعد کیا کیا؟ کہا کہ ہم اس کو مالک نہیں مانتے۔ تو جب تم اپنے مالک کی بات نہیں مانو گے تو پھر اللہ کی لعنت تو اترے گی، پھر مہنگائی تو بڑھے گی، مشکلات تو کھڑی ہوں گی، روزیاں تو چھنیں گی، امن تو چھنے گا، بربادیاں تو آئیں گی، لوگ ایک دوسرے کے دشمن تو بنیں گے، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی جان اور مال کو کھا جائیں گے، اللہ کے دین کے اندر تباہیاں مچا دیں گے۔ اور وہی ہو رہا ہے کہ ہر روز ایک نیا رکھنا، ایک نیا کرو، ایک نیا مسئلہ، ایک نیا ہیلا، ایک نیا بہانہ، ایک نئی جماعت کھڑی ہوتی ہے اور نیا مسئلہ اٹھاتی ہے اور اللہ کے دین کو نوچ نوچ کی طرح کھانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے گدھ کسی مردہ جانور کے گوشت کو کھاتے ہیں، اس طرح لوگ دین کو نوچنا چاہتے ہیں، مگر اللہ اپنے دین کی انشاءاللہ حفاظت کرے گا۔ تو جس شخص نے اپنے مالک کا انکار کیا اور دوسرے مالک کی بات ماننا شروع کر دی، وہ سب اس کے اندر داخل ہیں اور اللہ کی لعنت کے حقدار ہیں۔ اب دیکھیے ایک آدمی نے معاہدہ کیا، اس کے اندر مسئلہ سمجھ لیجئے گا، حقیقی مالک نہیں ہے، مجازی مالک ہے۔ آپ میرے باس ہیں، میں نے آپ سے معاہدہ کیا، کام کسی بھی قسم کا ہو، معاہدہ ہو گیا، اب اس معاہدے کو اگر آپ پورا نہیں کرتے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے مالک کی خلاف ورزی کی۔ ہم سمجھتے ہیں اس نے ہمیں خریدا توڑی ہے، یہ کوئی ہمارا مالک بن گیا۔ معاہدہ کرنے کے بعد ہم اس کی حیثیت نہیں سمجھتے، ہم معاہدہ کرتے ہوئے 1 منٹ نہیں لگاتے اور پھر ہم اس کی حیثیتیں نہیں گردانتے، ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے ہاں وہ معاہدہ ہماری تباہی کا پروانہ بن جائے گا۔ جب آپ نے ایک معاہدہ کر لیا پھر اس کا پاس نہیں کیا تو وہ معاہدہ اللہ کے ہاں لعنت کا مستوجب بنا دے گا۔ یا تو آپ کو معاہدہ نہیں کرنا چاہیے تھا یا آپ کو اس کا پاس کرنا چاہیے۔ ہم نے معاہدے کیے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے، مگر ہم نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے، جبکہ یہ بات اللہ کے ہاں ہماری پکڑ کے لیے بہت کافی ہے، بہت کافی ہے، اور ہم اللہ کے دین کو ہلکا سمجھ لیتے ہیں۔ میرے بھائی،
جب ہم خود خیال نہیں کریں گے تو اللہ کے دین کا تحفظ کیسے ہوگا؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے ایک اندھے کو راستے سے بھٹکا دیا۔ ایک آدمی جا رہا ہے، کہہ رہا ہے یا رجل خذ بیدی، اے میرے بھائی مجھے راستہ نہیں پتا، میں نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے کچھ علم نہیں ہے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، ذرا مجھے اس راستے پہ لگا دیجئے تاکہ میں آہستہ آہستہ اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں۔ آپ نے شرارت کی اور شرارت کرتے ہوئے اسے غلط راستے پہ ڈائیورٹ کیا۔ ایسے شخص پر جس نے کسی معذور کے ساتھ یہ بدتمیزی کی، اس کو اللہ نے لعنت سے تعبیر کیا ہے، اس شخص پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ آپ سے کوئی راستہ پوچھے، آپ کے دماغ میں شرارت آتی ہے، کیا ضرورت ہے میں اس کو راستہ صحیح بتاؤں، آپ غلط راستہ بتاتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے آپ کو راستہ نہیں آتا، آپ کہیں بھائی مجھے نہیں پتا، آپ کسی اور سے پوچھ لیجیے۔ ایک آدمی بھٹک رہا ہے راستے میں، صحیح منزل قریب ہے، آپ کو راستہ معلوم ہے، مگر آپ جان بوجھ کے شرارت میں نہیں بتاتے، جیسے بہت سے لوگوں کے بارے میں اور بہت سے علاقے والوں کے بارے میں معروف ہے کہ وہ جان بوجھ کے راستے میں بھٹکاتے ہیں۔ اللہ کی ان پر لعنت ہوتی ہے کیونکہ وہ صحیح راستے سے لوگوں کو بھٹکانے والے ہیں۔ ہم اس کو مذاق سمجھتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ہم نے اللہ کی حدود کو مذاق بنا لیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی کی تو حیثیت ہے، اسی کی حیثیت ہے کہ جب آپ کسی کو سیدھے راستے سے بھٹکاتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ پر اعتماد کرتے ہوئے آپ سے پوچھتا ہے۔ جب آپ سے پوچھتا ہے یا تو صحیح بات بتاؤ ورنہ معذرت کر لو، نہیں بتانا ہے تو معذرت کرو، کہو کہ مجھے نہیں پتا، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کسی اور سے پوچھ لیں، یہ نہ کہو، غلط نہ بتاؤ، غلط گائیڈ نہ کرو۔ اللہ نے اس سے روکا، اور جو لوگ دین کے نام پہ غلط گائیڈ کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ قرآن ایک راستہ سکھا رہا ہے، حدیث ایک راستہ سکھاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں قرآن تو پرانا ہو گیا، حدیث تو فلاں طبقے کی ہو گئی، آج تو ماڈریشن کا دور ہے، ہم تو ماڈرن ہو گئے ہیں، ہم ماڈرنائزڈ ہو گئے ہیں، ہم تو ماڈریشن کے تحت اس حدیث کو یوں نہیں مانیں گے، ہم اس کے اندر تعویل نکالیں گے، اپنی مرضی سے اس کو 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے مانیں گے۔ اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کی کوئی اوقات، کوئی حجت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ساری دنیا ان کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے تب بھی اللہ کے ہاں وہ مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ کے ہاں ان کی کوئی اوقات نہیں، کیونکہ انہوں نے بھٹکا دیا، سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ اسی لیے آج قابلیت تقوی داری نہیں ہے، آج قابلیت بڑی اونچی یونیورسٹی میں پڑھنا نام ہے کہ بہت قابل اس لیے ہے کہ بہت اونچی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے۔ اونچی یونیورسٹی میں پڑھنے والا اگر قابلیت کی علامت ہوتی تو یہ سارے کے سارے دین سے اس طرح نہ بھٹکا رہے ہوتے جس طرح سے آج دین کے نام پر ایک تماشا لگا رکھا ہے۔ جس سے شریعت نے منع کیا، آپ کو علماء کا ایک طبقہ اس کو حلال کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کسی بھی طبقے میں چلے جائیے آپ کو ایسے ہزارہا لوگ مل جائیں گے، جو ان کی بات مانے گا، دنیا کے 2 نفع حاصل کرے گا، بالآخر منہ کے بل دنیا میں گرنے کے لیے تیار رہے، آج نہیں تو کل گرے گا ہی گرے گا، کیونکہ اللہ کا جو دین تحفظ فراہم کرتا ہے یہ وہ دین نہیں ہے جو لوگوں نے اپنا بنایا ہے، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو من کمہ اعمی عن السبیل، جس نے ایک نابینا کو راستے سے بھٹکا دیا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ لعن اللہ من وقع علی بہیمہ، جس نے چوپائے کے ساتھ بیہودہ کام کیا اللہ کی اس پہ لعنت ہو۔ لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، جس نے قوم لوط کی طرح ہم جس پرستی کو عام کیا، جس نے ہم جس پرستی کو عام کیا، جس نے ہم جس پرستی کو عام کیا اس پر اللہ کی لعنت، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر اللہ کی لعنت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ اسی طرح کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو، لعنت ہو، لعنت ہو ان پر جو ہم جس پرستی کرتے ہیں۔ اللہ ان کی دنیا بھی تباہ کر دے گا، اللہ ان کی آخرت بھی تباہ کر دے گا۔ آپ دیکھیے کبھی ایسا شخص کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا جو گناہ کی طرف جائے۔ اللہ نے
اس گناہ سے روکنے کا حکم دیا، اس گناہ سے بچنے کا حکم دیا تاکہ انسان واضح طور پر ان تمام چیزوں سے بچے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مسند امام احمد میں، مجموع زوائد میں اور صحیح ترغیب و ترہیب میں امام منذری رحمہ اللہ نے ذکر کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سیکون فی آخر امتی نساء کاسیات عاریات علی رؤوسہن کاسنمۃ البخت العنوہن فإنہن ملعونات۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مثال دی، حکم دونوں جنسیت کو پڑھ لیا، مذکر کہہ کے مؤنث، مؤنث کہہ کے مذکر، دونوں اس کے اندر داخل ہیں۔ عبداللہ بن عمر حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسی خواتین ہوں گی جو لباس تو پہنتی ہوں گی پھر بھی بے لباس ہوں گی، ان کا لباس ہونے کے باوجود وہ بے لباس ہوں گی، اتنا بےہودہ لباس پہنیں گی، اتنے بےہودہ کپڑے پہنیں گی کہ کپڑے پہننے کے باوجود وہ برہنہ ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ان کا بدن نظر آ رہا ہوگا، ایک معنی یہ بھی ہے کہ ان کا بدن جھلکے گا، دوسرا معنی یہ ہے کہ لباس پہننے کے باوجود ان کے خد و خال واضح ہو رہے ہوں گے، ان کے حجاب کرنے کے باوجود بے حجابیت عام ہوگی، وہ اس کو کوئی برا نہیں جانیں گی کہ ہمیں کس طرح کون کیسے دیکھ رہا ہے، مرد اس کو بےہودہ نہیں جانیں گے، چاہے وہ مردوں کے اندر ہو چاہے عورتوں میں ہو، لباس پہننے کے باوجود بے لباسیت کی کیفیت پہ ہوں گے، برہنیت کا دور دورہ ہوگا اور ننگا پن عروج پر ہوگا کہ کوئی اس کی پرواہ نہیں کرے۔ فرمایا کہ ان کے سر بختی اونٹوں کی طرح جھکے ہوئے کوہانوں کی طرح ہوں گے، ان کے سر بختی اونٹوں کی طرح ہوں گے کا مطلب کیا ہے؟ بختی وہ اونٹ ہوتا ہے، ایک عربوں میں وہ اونٹ ہے جو عربی ہے، ایک وہ ہے جو بختی ہے۔ عربی وہ ہے جس کی ماں اور باپ دونوں عربی، بختی وہ ہے جس کی ماں عربی باپ غیر عربی یا باپ عربی ماں غیر عربی۔ ان کی صفت یہ ہوتی تھی کہ جب وہ چلتے تھے تو ان کے کوہان ڈھہتے تھے، ان کے کوہان ادھر ادھر ڈھہتے تھے، وہ اپنے آپ کو متوجہ کرتے تھے، جبکہ عربی اونٹوں کے کوہان کھڑے رہتے تھے۔ اب سرخ اونٹ وہ تھے جن کے کوہان کھڑے ہیں، عربی نسلی اونٹ، اور یہ اونٹ کون سے تھے؟ بختی، ان کے کوہان ڈھائے رہتے تھے۔ تو سروں پہ اس طرح بالوں کے ڈیزائن بنائیں گی کہ لوگوں کی نگاہیں اٹھیں گی اور لوگ ان کے بالوں کے ہلتے ہوئے ڈیزائنوں کی طرف التفات کریں گے۔ ان کا یہ مقصود اپنے شوہر کے لیے نہیں ہوگا، ان کا یہ مقصود اس فیشن کے لیے ہوگا جس فیشن کی وجہ سے لوگوں کی نگاہیں اٹھیں گی، لوگ ان عورتوں کو دیکھیں گے۔ جب ایک پاک دامن عورت اس طرح جائے گی تو اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے وہ مایوس ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں فیشن ہے، ہر قسم کی ہیئر اسٹائلنگ کی جاتی ہے۔ یہ ہیئر اسٹائلنگ عورت کا اپنے خاوند کے لیے کرنا ہے، باقی کے لیے جائز نہیں ہے، دنیا جہاں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ خاوند کے سامنے اس طرح رہیں گی کہ جیسے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے یہ کون ہے، اور دنیا کے سامنے اس طرح رہیں گی جیسے یہ خاوند سے بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ نے ہماری پاک دامن بہن ماؤں بیٹیوں کو حسن کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے یا تو والد کے سامنے بن سور کے جائیں یا اپنے خاوند کے سامنے بن سور کے جائیں، اس کے سوا کسی کے سامنے بن سور کے نہ جائیں۔ اولاد کے سامنے بھی لحاظ رکھیں، اگرچہ پردہ نہیں مگر اولاد کے سامنے بھی لحاظ رکھیں، اپنے خاوند کے سامنے بن سور کے جائیں، مگر خواتین نہ اپنے باپ کے سامنے سور کے جاتی ہیں نہ اپنے خاوند کے سامنے بن سور کے جاتی ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان پر لعنت بھیجو کیونکہ یہ ملعونات ہیں، ان پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کو بند کر دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں خیال کریں، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے بچ جائیں اور جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو کریں، بنے صبریں سجے صبریں سب کچھ کریں، مگر جس کے لیے حکم ہے اس کے لیے صبریں۔ دنیا والوں کے لیے اپنے آپ کو سجاوٹ میں پیش نہ کریں کیونکہ آپ بہت عمدہ اور قیمتی ہیں اور آپ کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ اپنی حیثیت کو بحال رکھیے، جب آپ اپنی حیثیت کو بحال رکھتے ہیں
تو پھر اللہ کی رحمتوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کی روایت ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں فذکر حدیثا منہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يشير احدكم الى اخيه بالسلاح فانه لا يدري احدكم لعل الشیطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بھائی کی طرف کسی اسلحے سے اشارہ نہ کرو، اس کو نہیں معلوم وہ ہتھیار اس کے ہاتھ سے چل جائے اور دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف میں ڈال دے اور اس کی وجہ سے یہ خود جہنم کے گڑھے میں داخل ہو جائے۔ آج جو سیکیورٹیز والے ہوتے ہیں وہ ہتھیار مسلمانوں کی طرف تان کے رکھتے ہیں، اس سے تو واضح طور پہ منع ہے۔ کسی سے اتفاقی طور پہ شوٹ ہو جائے، اتفاقی طور پہ ہتھیار چل جائے، بعد میں وہ 100 لاکھ دفعہ معذرت کرے، سامنے والا تو مر گیا، وہ مرا نہیں، وہ اس کو جہنم میں لے کر گیا ہے کہ یہ اس کے گناہ کا ذمہ دار ٹھہرا ہے۔ اس لیے مسلمان کی طرف ہتھیار کرنے کی اجازت ہی نہیں۔ آج مسلمانوں کی طرف، خصوصاً مسلمانوں میں سیکیورٹیز کے لیے مسلمانوں کی طرف ہتھیاروں کا منہ کر کے چلا جاتا ہے، اس سے شرعاً منع ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں صحیحین کی روایت ہے، تیروں کی نوکیں نکلی ہوئی تھیں، رسول اللہ نے پکڑا اس آدمی کو اور کہا کہ تیرے ترکش میں جو تیروں کی نوکیں ہیں یا تو اس کو ڈھانپ دے یا باندھ دے، ایسا نہ ہو کسی مسلمان کو یہ لگ جائے۔ اس حد تک اس سے منع کیا گیا، اور آج ہمارے ہاں مسلمانوں پہ بندوقیں تانی جاتی ہیں۔ یہ بالکل غلط کام ہے، بالکل غلط کام ہے، اس میں احتیاط ہونی چاہیے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی لعنت کو مستوجب کرنے والا کام ہے۔ اور آج کی آخری بات کیا ہے؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ مختفیہ والمختفیہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، سنن کبریٰ بیہقی میں روایت موجود ہے، صحیح جامع الصغیر میں موجود ہے اور سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کفن چور مرد اور کفن چور عورت پہ لعنت کی ہے، جو مرحومین کے کفن کو چوری کر لیتے ہیں پھر بازار میں بیچتے ہیں، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے، چاہے کرنے والے مرد ہوں چاہے کرنے والی عورتیں ہوں، ہر چیز میت کی بکتی ہے۔ اللہ معاف کرے، میتوں کے اجسام تک بک جاتے ہیں، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر آرٹیفیشل اسکیلیٹن لیں گے تو وہ مہنگا پڑے گا، اوریجنل اسکیلیٹن لے جاؤ، اوریجنل ڈھانچہ لے جاؤ، میت کو نکالا اور چند ٹکوں کے عوض میں فروخت کر دیا جاتا ہے کہ اوریجنل لے جاؤ، اس کو تیزاب میں ڈالو اور اس کا اسکیلیٹن حاصل کرو، یہ سستا پڑتا ہے وہ مہنگا پڑتا ہے۔ تو لوگ اس حد تک بےہودگی پہ اتر جاتے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو ان تمام لوگوں پر جو یہ کام کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث کی روشنی میں۔ تو جب ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے تو آپ سوچئے کہ ہم کیسے ایک دوسرے کو لعنت کرتے رہتے ہیں، اور ہم کیسے بات بات پر کسی کو اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ تم پہ لعنت ہو، تم پہ اللہ کی لعنت ہو۔ یہ کبیرہ بات ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس کام سے بچیے۔ اللہ کے نبی نے کن کن چیزوں پر لعنت کی نشاندہی کی ہے، زندگی رہی اور اللہ کا حکم ہوا تو اگلے جمعہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہم سب کو اللہ کی محبت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ذات کی، صفات کی، زبان کی خوب حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو لوگ جھوٹ بول بول کے مسلمانوں کے خلاف گوئیاں کرتے ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو بھی ہدایت مستقیمہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔